کی نکاح کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں، اور یہ اعزاز صرف صحابہ کرام تک محدود نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا جو نبوت کا دعویٰ کرے دجال ہے، کافر ہے، جو مانے وہ بھی کافر ہے۔ تو اس پر جو ہے کسی نبی کے جو بیٹیاں تھیں وہ دو بیٹیاں کسی ایک داماد کے حصے میں نہیں آئی ہیں، تمام انبیاء کرام میں سوائے عثمان غنی کے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پہلی بیوی تھی حضرت رقیہ، آپ نے سنا کہ بدر کے موقع پر وہ فوت ہو گئی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے مکہ میں فتح لے کر، تو اس وقت حضرت رقیہ کا جنازہ تیار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، قبر کے اندر دفن فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان غنی رو رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں دوسری بیٹی کا نکاح دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے، جبریل امین حاضر ہوئے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر دوں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا ہوا، منظور ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ وہ دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم بھی، وہ بھی جب فوت ہو گئیں، تو حضرت عثمان غنی پھر بھی روتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ میرا گھر نبی کی بیٹی سے خالی ہو گیا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک اعزاز تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اور بیٹی حضور السلام کی وہ حضرت فاطمہ زہرا بھی شادی شدہ تھیں، اور حضور علیہ السلام نے چونکہ حضرت عثمان غنی روتے رہتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مژدہ سنایا۔ فرمایا عثمان، اگر میری 40 بیٹی ہوتی اور یکے بعد دیگرے وہ فوت ہوتی جاتی، تو میں تمہیں ہر دفعہ اپنی بیٹی کا نکاح دیتا جاتا، تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرتا رہتا۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم رشتے کرتے ہیں، آپ رشتے کرتے ہیں بیٹیوں کے، بہنوں کے، تو کہاں رشتے کرتے ہیں؟ لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے ایمان کے اندر طعن و تشنیع کی، اور جس کو حیا کا ہم خطبہ پڑھتے ہیں تو حیا کامل الحیاء والایمان کہتے ہیں، اس کے متعلق طعن و تشنیع کی۔ اب یہ حیا اور یہ عظمت حضرت عثمان غنی کو کتنا تھی؟ ارے ہمارے معاشرہ کے اندر یہ ہے کہ جس جگہ پر اپنی بیٹیوں کا نکاح کریں تو ہم پہلے جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ میرے روفی روز پیٹل کے اندر اسی محلے کے اندر کچھ ایک فیملی کچھ عرصہ یہاں گزارا، اور پھر اس کے بعد کہیں باہر چلے گئے امریکہ UK کے اندر، اور جب ان کا رشتہ وہاں ہونے لگا تو کراچی کے دونوں فریق رہنے والے تھے، تو ان میں سے ایک فریق یہاں آیا میرے پاس کہ آپ کے پاس وہ رہتے رہے ہیں، تو وہ لوگ خصلت عادت کے کیسے ہیں؟ ہر کوئی ایسا کرتا ہے کہ اب ہماری بیٹیاں جہاں شادی ہوں تو اچھے خاندان میں ہو، کہیں برے خاندان میں نہ ہوں۔ تو جب جانچ پڑتال کرتے ہیں، جانچ پڑتال کے لیے بیٹی کے لیے کوئی جائے اور اگلے کہیں یار لڑکا تو بہت اچھا ہے لیکن وہ ہیروئن بیچتا ہے، رشتہ دیں گے؟ بھائی اچھا ہے، لڑکا تو اچھا ہے، باقی سب کچھ صحیح ہے، لیکن نظر کا درست نہیں ہے، دسترخوان پر بٹھانے کے قابل نہیں ہے گھر کے اندر، تو کیا اس کو رشتہ دیں گے؟ رشتہ نہیں دیتے۔ حضرت عثمان غنی سے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر یہ 40 بیٹی ہوتی تو میں عثمان کو یکے بعد دیگرے دیتا۔ پتہ چلا کہ عثمان غنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پسند فرماتے تھے، اور عثمان غنی کے اندر شرم و حیا تھا، عثمان غنی کے اندر شرم و حیا کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری بات کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور سیاستہ کی صحیح حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بیٹھے رہے، کپڑوں کو درست نہیں کیا، یہ پنڈلی مبارک، اس پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حالانکہ شریعت میں یہ یہاں سے کپڑا ہٹانا کوئی ناجائز نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں اور یہ یہاں کچھے پہن کر اتنا، یہ جگہ بھی ننگی ہوتی ہے، محلوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ جگہ بھی ننگی ہوتی ہے، یہ ستر عورت ہے،
نہ مرد دیکھ سکتا ہے دوسرا، نہ عورت دیکھ سکتی ہے۔ آقا علیہ السلام کی صرف یہ پنڈلی مبارک ننگی تھی۔ صحابہ میں سے ابو بکر آئے، معمول کے مطابق بیٹھے رہے، کپڑے کو درست نہیں کیا۔ عمر فاروق آئے، معمول کے مطابق بیٹھے رہے، کپڑے کو درست نہیں کیا۔ عثمان غنی آئے، اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور کپڑے کو درست کیا۔ جب یہ تینوں کے تینوں عظیم شخصیت چلے گئے، اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ میرے باپ آئے تو معمول کے مطابق آپ بیٹھے رہے، کپڑے کو درست نہیں کیا۔ عمر فاروق آئے، معمول کے مطابق بیٹھے رہے، کپڑے کو درست نہیں کیا۔ عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی مبارک کو پر کپڑا دیا۔ فرمایا عائشہ کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی قدر، یہ ان کی شہادت کا ٹائم قریب تھا، 17 یا 18، آج 19 ہے۔ تو میں نے چاہا کہ کچھ لمحات آپ کی ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو تار رکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔